جو عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، اور اس سے قبل بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر نہیں نکلے۔ اگرچہ ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں بدر میں آئے، احد میں آئے، اور امیر معاویہ ان کا بیٹا ہے، بہادر ہے، جنگجو ہے، لیکن کسی موقع پر نہ بدر میں آپ کے مخالفین کی صفوں میں تھے، نہ احد میں تھے، اور نہ خندق میں تھے۔ ذرا آپ اس پہ تھوڑا توجہ تو کریں، غور تو کریں کہ ابو سفیان کا بیٹا ہو کر، وہ ابو سفیان جو نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین کا کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس کا بیٹا ہو کر امیر معاویہ کسی ایک جنگ میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین میں شامل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ تلوار اٹھا کر اسلام کی مخالفت میں کیسے لڑتے؟ اللہ پاک نے ان ہاتھوں کو بنایا تھا قرآن کی کتابت کے لیے، قرآن کی وحی کی کتابت کے لیے اللہ نے ان ہاتھوں کو بنایا تھا۔ وہ ہاتھ اسلام کی مخالفت میں تلوار اٹھا کر کیسے لڑتے جن ہاتھوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی کتابت کے لیے بنایا تھا؟ اس لیے امیر معاویہ نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام جتنے بھی دعوتی خطوط لکھتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو اس کی کتابت کون کرتے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے جی فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں میرے ساتھ نفرت ہے، میرے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے آپ ایسا کریں، ایک تو میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں۔ ذرا یہ الفاظ ان پہ ذرا غور کر لیں، منشی رکھ لیں اور میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں۔ یہ آج نیٹ کی دنیا میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے، حالانکہ ام حبیبہ سے نکاح نبی پاک علیہ السلام کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بتایا جا رہا ہے نہیں، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں میرے ساتھ نفرت ہے، محبت نہیں، بس آپ دو کام کر لیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، ایک میرے بیٹے کو منشی رکھ لیں اور دوسرا میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حالانکہ روایات میں ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو سفیان جب ایک دفعہ صلح کے لیے مدینے آیا تھا تو اس کی بیٹی ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا تھا۔ کیوں لپیٹا تھا؟ اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ ام حبیبہ نے کہا یہ پاک بستر ہے، اس اللہ کے نبی کے پاک بستر پر کسی مشرک کا وجود اس کے مس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کتنا مشہور واقعہ۔ ام حبیبہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ اور دوسرا جی ابو سفیان نے درخواست کی کہ میرے بیٹے کو منشی رکھ لیں۔ اللہ اکبر! کہ نبی پاک علیہ السلام کاروباری تھے؟ کوئی آپ کو آڑتی تھے کہ آپ نے منشی رکھنا تھا؟ اور دوسرا کہتا ہے جی معاویہ تو سفارشی منشی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ! میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے حکمرانوں میں فرق کیا رہ گیا بھائی؟ اگر آپ میرٹ کی بجائے سفارت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر بھرتی کرتے تھے، آج کہا جاتا ہے وہ تو سفارشی بھرتی ہوئی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام بھی سفارش کی بنیاد پر بھرتی کیا کرتے تھے تو آج کے دور کے حکمرانوں اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت میں ظالموں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی اور آپ کی گستاخی کر دی۔ اور کہتے ہیں جی امیر معاویہ نے فتح مکہ کے بعد کیا وحی لکھنی تھی، فتح مکہ کے بعد کیا لکھنی تھی وحی؟ اور سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے، سورۃ مائدہ پوری سورت کئی صورتیں بعد میں اتری ہیں۔ اور اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت کی کتابت بھی کی ہے تو پھر وہ کاتب وحی ہے۔ اصل بات ہے اعتماد کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی وحی کی کتابت کے لیے امیر معاویہ پہ اعتماد کیا۔ تو کون ہے جو امیر معاویہ پہ اعتماد نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، قرآن مجید اور وحی کی کتابت کے لیے اعتماد کیا۔ تو کس بات کی مولی ہے جو انکار کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں
کہ عوام بیچاری کو حضرت امیر معاویہ کا تعارف غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر بتایا جائے کہ امیر معاویہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں، خال المومنین ہیں، ہم مسلمانوں کے ماموں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہے، وہ ہم کی ماں ہے، تو اس وجہ سے امیر معاویہ ہمارے کیا بنے؟ ماموں، خال المؤمنین ہے۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جو پہلے بحری بیڑے کا موجد ہے، امیر معاویہ وہ صحابی ہے جو پہلے بحری لشکر کا سپہ سالار ہے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کا معتمد علیہ گورنر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس قدر علم اور فقہ میں رسوخ حاصل کیا کہ عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن امیر معاویہ کی فقاہت کی گواہی دیتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے جی وتر کی 1 رکعت ہے، اور امیر معاویہ کے متعلق ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہے، سمجھ آئی؟ تو ابن عباس نے کہا چھوڑ، انہو فقیہ، اگر وہ کہتا ہے نا 1 رکعت وتر ہے تو چھوڑ دے اس بات کو، وہ اب دلیل رکھتا ہے، وہ فقیہ ہے، اس نے فقاہت حاصل کی ہے، ہاں اس نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کیا، فقاہت۔ تو امیر معاویہ کی فقاہت کی گواہی حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن دیتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس نے 19 سال گورنری کی ہے اور 20 سال حکومت کی ہے، اور 64 لاکھ مربع میل پر، یہ ہمارا پاکستان 3 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ملک ہے۔ تم سے ایک اپنے گھر کے اندر حکومت نہیں ہوتی، تمہارے اپنے بیوی بچے تمہاری دسترس سے باہر ہیں، اپنے ایک گھر کی چھوٹی سی 4 دیواری میں حکومت نہیں کر سکتے، اس امیر معاویہ پہ تان کرتے ہو جس نے 64 لاکھ مربع میل پہ اسلامی علم لہرا کے دکھایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی اندرونی خلفشار، کوئی فساد تک نہیں ہوا، ساری جماعتیں متحد ہو گئی ہیں۔ 20 سال سوچنے کی بات ہے بھائی، 20 سال جو ہے کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، اور 64 لاکھ مربع میل تک امیر معاویہ نے نبی پاک علیہ السلام کی اس رکھی ہوئی ریاست مدینہ کی سرحدیں 64 لاکھ مربع میل تک انہیں وسعت دے دی ہے۔ امیر معاویہ کی ایک جنگ یاد رکھتے ہو، جنگ صفین، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئی، دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے امیر معاویہ کی 120 جنگیں بھول گئے، وہ افغانستان کے کابل تک پہنچا، وہ افریقہ کے صحراؤں تک پہنچا، وہ یورپ کے کلیساؤں تک پہنچا، اس کے وہ کارنامے تمہیں یاد نہیں؟